أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 124، 125 اور 126 پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تشریح بھی کروں گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وَإِذ اور یاد کرو، ابتلا جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، ابتلا کا معنی آزمائش اور امتحان. ابراہیم یہ سریانی یا عبرانی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اب رحیم یعنی مہربان باپ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات بہت سی کلمات کے ساتھ. کلمات جمع ہے کلمے کی، بہت سی چیزوں کے ساتھ، بہت سی آزمائشوں کے ساتھ. جیسے کہ اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکالا، پھر بہت عرصے تک اس کو اولاد نہیں تھی، پھر جب اللہ نے بچہ دیا تو اس کو قربان کرنے کا حکم دیا. پھر نمرود نے اس کو آگ میں ڈالا، پھر باپ نے اس کو گھر سے نکالا، پھر اس نے اپنے بچوں کو ایک ویران جگہ میں چھوڑا. تو یہ بہت ساری آزمائشیں اس پر آئی. فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا. قال فرمایا اللہ نے، انی جاعلک بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو، للناس سب لوگوں کے لیے، امام اور پیشوا، کہ آپ کے بعد سارے پیغمبر آپ کی نسل میں آئیں گے. قال تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی ان میں بھی امامت رکھو. قال تو فرمایا اللہ نے، لا ینالو شامل نہیں ہوگا، عہد الظالمین میرا یہ عہد ظالموں کو، یعنی آپ کی ساری نسل ان کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ ان میں جو نبوت کا لائق ہوگا تو اس کو نبوت ملے گی. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں سب اسی کے نسل میں سے ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو یعنی خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس، مثابۃ جمع ہونے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، کہ لوگ حج اور عمرے کے لیے وہاں بار بار جاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے. وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، کہ وہاں انسان، جانور، پرندوں سب کو امن ہے. وَاتَّخِذُوا اے مسلمانوں بناؤ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی اس پتھر کو جس پر کڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے. یہ ایک معجزاتی پتھر ہے جو آج بھی وہاں پڑا ہے. جیسے جیسے عمارت اٹھتی تھی یہ پتھر بھی اٹھتا تھا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ابھی تک ہے. مصلی جائے نماز، اور واتخذوا بناؤ تم اے مسلمانوں، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم علیہ السلام کو، مصلی نماز کی جگہ، کہ طواف کے بعد وہاں 2 رکعت اب واجب ہے. وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہرا کہ تم دونوں پاک کرو، ظاہراً بھی اور باطناً بھی، ظاہری گندگی سے بھی اور کفر شرک اور بت پرستوں سے بھی، بتوں سے بھی. بیتیا میرے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی تمام دنیا سے آنے والے اور مکہ کے اندر رہنے والے تمام عبادت گزاروں کے لیے اس کو پاک رکھو. وَإِذْ قَالَ ابراہیم اور یاد کرو جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے میرے رب، اجعل بنا دے، ھذا اس جگہ کو، بلدن ایک شہر، آمنا امن والا. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب یہ ایک بنجر اور ویران جگہ تھی، جب یہاں پر کسی شہر کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو شہر بنا دے اور امن والا بنا دے. تو یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی. مکہ مکرمہ اب ایک عظیم الشان اور جدید سٹی بن چکی ہے.
وارزق اہلہ اور دے دے اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے رزق من آمن منہم جو ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر قالا فرمایا اللہ نے ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے گا فأمتعه تو میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلا تھوڑا سا، یعنی دنیا میں کافر اور مسلمان رزق سب کو ملے گا، سب کو ملے گا، ہاں نبوت سب کو نہیں ملے گی۔ ثم اضطره پھر میں اس کو کھینچ کے لاؤں گا الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، نار آگ واحد اس کی جمع نیران آتی ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ محترم سامعین، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی کا حکم، یہ تقریباً 18ویں رکوع تک چلا جاتا ہے 4-5 رکوع میں، اور اس میں مشرکین مکہ چونکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، اگرچہ ان سے ہٹ چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے لیکن وہ بت پرست بن چکے تھے، تو یہاں سے ان کو بھی ان کی غلطی واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ یہودی اور عیسائی خود بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے تھے، جو توحید لے کر آئے تھے، وہ اب تمہارے دین سے اور تمہاری زندگی سے نکل چکا ہے، اب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے وہ سب باتیں اور توحید جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، لہذا اب تم اپنے دین کو چھوڑو کیونکہ تمہارے پاس اب دین برائے نام رہ چکا ہے، اس میں بت پرستی اور کفر آ چکا ہے، لہذا اس ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر تمہیدی طور پر ہے، پھر آگے اس میں تفصیلاً آئے گا۔ تو ان آیات میں اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اور مشرکین مکہ کو، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین اور کفار مکہ کو پھر ایک اور انداز سے ان کو توحید کی دعوت دے رہا ہے اور ان کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ اب تمہارے سارے دین منسوخ ہو چکے ہیں، اب نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ اور اس کی تعلیمات کو اپنا لو۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔